جس نے تو بالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات آپ ذرا غور فرمائیں، میں نے گزشتہ کل کے بیان میں عرض کیا تھا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ آپ کی شہادت زمین کربلا پر ہو جاتی ہے۔ یار آپ تھوڑی بات نہ کرو، پیچھے آگے آ جاؤ نا، تھوڑا سا بیٹھ کے بھائی پیچھے سے آگے آ جاؤ نا، پریشانی کیا ہے؟ اب پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، تم تھوڑی دیر میری باتیں سن لو۔ محبت سے بولے۔ میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا آقا حسین کی شہادت زمین کربلا میں 10 محرم الحرام شریف کو ہو جاتی ہے۔ آپ کی شہادت ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، وقت ظہر، لیکن راوی بیان کر رہے ہیں آقا حسین کی شہادت ہوتی ہے وہ وقت جس میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہوتا ہے، اپنی شعاعیں پھیلائے ہوتا ہے۔ اس وقت میں یکایک اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھایا ہر طرف کالی گھٹا نظر آتی تھی، پاس سے بھی کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے جب آقا حسین کی شہادت ہوئی تو ایک کالی آندھی آئی، ایسی آندھی آئی جس نے سارے خیموں کو اکھاڑ دیا تھا، اور وہ آندھی جب آئی تو کچھ اس میں بھی نظر نہ آتا، اتنی دھول اڑ رہی تھی، اتنی ریت اڑتی تھی، لوگ پریشان تھے۔ آج سے پہلے ہم نے ایسی آندھی نہیں دیکھی، یہ آندھی کہاں سے آ گئی؟ راویان بیان کرتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں جب آقا حسین کی شہادت ہوئی تو اس وقت درخت سے جو پتا توڑا جاتا اس سے خون نکلتا تھا۔ تاریخ بتا رہی ہے آقا حسین کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد جب کوئی بیت المقدس سے پتھر اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکلا کرتا تھا۔ یہاں تک مورخین بیان کر رہے ہیں کہ آقا حسین کی شہادت کے بعد جو اندھیرا چھایا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں رہا، بلکہ وہ اندھیرا 3 دن تک مسلسل رہا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت امام حسین کے بعد اب مورخین بیان کر رہے ہیں یہ یزیدی ظالموں نے کیا کیا، یہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے ان ظالموں نے اہل بیت کے خیموں کو اکھاڑ کر کے پھینکا، خیموں کو لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد جو مال ملا اس کو لے کر کے اپنے خیمے میں لا کر کے رکھا، اور تاریخ بتاتی ہے یہاں تک کہ سید زادیاں خیموں کے اندر موجود تھیں، ظالموں نے ان کے سروں سے چادر تک کھینچنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے جب آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن انہی ایام میں لوگوں نے دیکھا یکایک حضرت زینب نکلی پردے کی آڑ سے اپنے بھائی کا لاشا کدھر ہے دیکھنے کے لیے۔ اب مورخ بیان کر رہا ہے حضرت زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے امام حسین پاک کے جسم پاک کے قریب جب آپ پہنچی، آپ نے دیکھا امام حسین پاک کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے تھے، آپ کے جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ظالموں نے لے لیا، اور لینے کے بعد حسین پاک کے سر کو اللہ اکبر کبیرہ ان ظالموں نے اسی وقت کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ آقا حسین کا سر کوفہ کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے، اور دیگر جو شہداء تھے ان کے سروں کو بھی روانہ کر دیا گیا۔
ادھر جو کربلا کی زمین پر سید زادیاں بچی تھی، اللہ اکبر، ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اور پیروں میں بیڑیاں اور ہتکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ کربلا کی زمین پر ہیں، اور زمین کربلا پر آپ پر یہ تشدد کیا گیا جب آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، آپ کے گلے میں ایک لوہے کا پھندا ڈالا جاتا ہے توپ کی شکل میں، اور ڈال کر کے اتنا وزن اس کے اندر تھا کہ جب آپ نے سفر کیا تھا تو آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کر کے دمشق تک کا سفر اللہ اکبر جھک کر کے کیا تھا۔ ایسی حالت میں آپ نے سفر کیا تھا جیسے کوئی رکوع کر کے چل رہا ہو، اللہ اکبر۔ اب تاریخ بتا رہی ہے کربلا کی زمین پر ابن سعد وہی ٹھہر جاتا ہے رات کو، اور رات میں سید زادیاں ہیں، اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین ہے، کھلے آسمان کے نیچے ان کی رات گزر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کھلے آسمان کے نیچے اہل بیت نے رات گزاری ہے، اہل بیت کی رات کھلے آسمان کے نیچے گزری، لیکن یہ ظالم ابن سعد ہے، رات کے وقت میں جب انہوں نے کھانے کا سوچا کچھ کھا پی لیا جائے، امام حسین پاک کے خیمہ سے انہیں ایک اونٹ ملا تھا، اس اونٹ کو لے جا کر کے انہوں نے ذبح کیا تھا، اور ذبح کرنے کے بعد اس اونٹ کا سالن بنایا۔ تاریخ بتاتی ہے جب سالن اس اونٹ کا بنایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اونٹ کا گوشت بنانے کے بعد جب نکال کر کے سامنے رکھا اور رکھ کر کے کھانے کا ارادہ کیا تھا، اتنا کڑوا ہو گیا تھا، زہر سے زیادہ کڑوا وہ گوشت لگ رہا تھا، اس پورے گوشت کو یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے، کچھ نہ کھا پاتے ہیں۔ اب تاریخ بتا رہی ہے رات ان یزیدیوں نے بھی وہی مکہ کی کربلا کی زمین پر بسر کی ہے، کربلا کی زمین پر رات گزارنے کے بعد اب صبح سویرے اٹھ کر کے یہ یزیدی اللہ اکبر کبیرہ وہیں پر نماز فجر پڑھتے ہیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر اپنے ساتھ حکم دیتا ہے جاؤ تلاش کرو ہمارے کتنے ساتھی شہید ہو گئے۔ وہ ظالم اپنے ساتھیوں کو شہید کہہ رہا تھا، جتنے یزیدی کٹ کر کے جہنم رسید ہوئے تھے ان تمام یزیدیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقا جو شہید ہوئے کربلا میں، ساروں کے کفن ہے، ساروں کے جسم پاک وہیں ایسے ہی پڑے رہے، اللہ اکبر۔ 3 دن تک وہیں بے گورو کفن اہل بیت اطہار اور دیگر آقا حسین کے ساتھ آپ کے رفقا کے لاشیں وہیں موجود رہے۔ 3 دن کے بعد وہیں پاس میں ایک بستی تھی بنو اسد کر کے اس کا نام تھا، اس جگہ کو غادریہ کہا جا رہا ہے۔ غادریہ کی بستی کے لوگ آئے تیسرے دن آ کر کے ان لوگوں نے وہاں پر اللہ اکبر ان اہل بیت نبوت کے اور امام علی مقام کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے، آپ کے ساتھ شہید ہونے والے جو شہداء تھے، تمام کے جسم پاک کو نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن کیا کربلا کی زمین پر، اللہ اکبر۔ اور اسی دن وہاں پر انہوں نے ایک سبزی، انہوں نے وہاں پر کھچڑا بنایا تھا، اللہ اکبر۔ آج جو کھچڑا ہم بنایا کرتے ہیں کہ وہیں سے چلا ہے کربلا کی زمین پر، سب سے پہلے کھچڑا بنایا گیا، اس لیے کہ جو چیزیں بچی ہوئی تھی وہاں پر، آخر یہ کھچڑا کیوں بنایا گیا پیارے؟ اس کی وجہ یہ تھی وہاں پر کربلا کی زمین پر جب یہ بنو اسد کا قبیلہ پہنچا، ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ ایک سبزی بناتے تو بنا کر کے ہو نہیں پاتی تھی، جو بچا تھا سب کو ملا کر کے اکٹھا بنا دیا تھا، اکٹھا بنا کر کے اس کو کھچڑے کا نام دے دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، تاریخ بتاتی ہے اسی کربلا کی زمین پر اب یہ تمام تر شہداء کے جسموں کو دفن کر کے بنو اسد کے لوگ، قبیلہ قادریہ کے لوگ چلے آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر صبح سویرے جب یہ یزیدی نکل کر کے چلے ہیں کربلا سے، اللہ اللہ، تو جا کر کے سیدھے جب پہنچے کوفہ کے اندر، کوفہ میں جا کر کے اللہ اکبر ایک ہنگامہ ہو گیا، دیکھو حسین کو شہید کر کے، حسین کو شہید کر کے آ گیا اسلام کا لشکر، اللہ اکبر۔ اور یہ ذہن دیا جا رہا ہے اے لوگوں خوشیاں مناؤ، خوشیاں کس لیے منائی جا رہی ہے؟ اس لیے خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ فتح مل گئی ہے یزیدیوں کو، معاذاللہ یہ یزیدی فتح ملنے کی وجہ سے خوشی منا رہے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اب ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور ابن زیاد کے دربار
دربار میں لے جا کر کے رکھا جاتا ہے. آقا امام حسین کا سر جیسے امام حسین پاک کا سر ابن زیاد سالم کے دربار میں لے جا کر کے رکھا تو یہ دجال بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس نے چھڑی کو لے لیا اور لے کر کے آقا امام حسین کے ہونٹوں پر لگایا اور ہونٹوں پر لگانے کے بعد یہ دجال کو چھڑی اللہ اکبر حضرت امام پاک کی دانتوں تک لے جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے. حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا تھا اے ظالم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے آقا امام حسین پاک کے سر پاک آقا امام حسین پاک کے ہونٹوں کو مصطفیٰ جان کائنات چوما کرتے تھے اور انہیں چوسا کرتے تھے. یہ بات جب کہی ہے اور حضرت زید بن ارقم نے آگے کہا ظالم اپنی چھڑی کو ہٹا دے. ابن زیاد بول پڑتا ہے اے ارقم اگر تو بولا نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کرا دیتا. حضرت زید بن ارقم یہ کہہ کر اٹھ کر کے چلے گئے. ظالم کہیں کا میرے بوڑھے ہونے کا خیال کر رہا ہے لیکن حسین کے نبی کے نواسا ہونے کا خیال نہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. اب تاریخ بتاتی ہے پیارے کربلا کی زمین پر اللہ کوفہ کی زمین پر یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد کوفہ کی بڑی مسجد میں تمام کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ہی کوفہ کی بڑی مسجد میں عام و جن اکٹھے ہوتے ہیں یہ یزید ابن زیاد جاتا ہے اور جا کر کے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں فتح دی ہے حسین کے مقابلے میں. اللہ اکبر. اور ماشاء اللہ یہ ظالم آگے بولتا ہے قذاب ابن قذاب حسین کو کہتا ہے اور ان کے والد گرامی مولا علی کو کہتا ہے. جیسے ہی دجال نے یہ بات کہی تھی تاریخ بتاتی ہے اس مسجد کے اندر ایک صحابی تھے جو نابینا تھے آنکھوں سے اندھے تھے انہیں نظر نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے اس ظالم کی بات سنی تو سننے کے بعد برداشت نہ کر پائے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے مرجانہ کے بیٹے قذاب تو ہے تیرا باپ قذاب تھا لیکن علی شیر خدا سچے ہیں ان کے شہزادے حسین سچے ہیں وہ سچوں کا گھرانہ ہے وہ عظمت والے لوگ ہیں. یہ بات جب کہی ان صحابی نے اس ظالم نے کہا پکڑ لو اسے. جیسے ہی ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کر کے اس کا ارادہ تھا قتل کروانے کا لیکن تب تک ان کے قبیلہ کے لوگ آ جاتے ہیں. جیسے ہی قبیلہ کے لوگ آئے تاریخ بتاتی ہے قبیلے والوں نے بچا لیا اور بچانے کے بعد اللہ اکبر قبیلہ لے کر کے گھر چلے گئے. لیکن یہ ظالم اس کے دل میں بات اٹکتی رہی. یہ اپنے دربار میں پہنچا اور جانے کے بعد پھر ان صحابی کو بلا لیا اور بلا کر کے اس نے قتل کروا دیا اور قتل کرانے کے بعد اللہ اکبر ان کو شہید کرانے کے بعد ان کا جسم لیا اور لے جا کر کے کوفہ کے چوراہے پر ٹنگوا دیا اور اعلان کر دیا دیکھو دیکھو اگر کسی نے بھی یزید کی مخالفت کرنے کی کوشش کی یا میرے خلاف جانے کی کوشش کی اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو اس بوڑھے کا ہوا ہے. اللہ اکبر. لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں کوئی کچھ نہ بولتا ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے ابھی وہی کوفہ کی زمین پر کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. جیسے ہی کچھ لوگ روئے وہ آواز سن لی تھی حضرت زینب نے تو کہا تھا اب تو کیوں رو رہے ہو ایک خفیہ کس لیے آنسو بہا رہے ہو یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہاؤ اس لیے تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے میرے بھائی کو یہاں بلایا تھا اور بلانے کے بعد دھوکہ دے کر کے تم ہی نے تو قتل کرایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ بتا رہی ہے تاریخ بتاتی ہے کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کوفہ کی زمین پر اس طور پر معاملات ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے ایک لشکر تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد تمام شہداء کے سر دیے اور ان سروں کے اندر اللہ اکبر نیزے ان سروں کو نیزے پر بلند کرایا اور نیزے پر بلند کرانے کے بعد کہا تھا چلو ان تمام سروں کو لے کر کے چلو. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کے سر تھے لے کر کے کہاں جانا ہے؟ دمشق جانا ہے یزید کے پاس میں. اللہ اکبر. اب تیاری ہوئی اور تیار ہونے کے بعد جب چلنے لگے ابھی پہلی منزل چلے تھے جا کر کے پڑاؤ کیا. جیسے ایک منزل جا کر کے پڑاؤ کیا تاریخ بتاتی ہے ایک منزل پر یہ پڑاؤ کرتے ہوئے اللہ اکبر اسی مقام پر ایک ایسے ایک گرجا گھر تھا. اس گرجا گھر میں ایک راہب رہا کرتا تھا. راہب نکل کر کے آیا. راہب نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تب تک وہ لوگ بول پڑتے ہیں معاملہ کچھ نہیں ہے بس اتنی بات ہے ہم لوگ کوفہ سے آ رہے ہیں. کہا یہاں کیسے ٹھہرے کون ہو؟ ان لوگوں نے بتایا ہم جو ہے نبی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کہا یہ لاشیں کے یہ سر کس کے ہیں؟ بتایا یہ نبی کے نواسے حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر ہیں. اچھا یہ قیدی کون ہے؟ یہ حسین
کے گھر والے ہیں ان کو قیدی بنایا گیا، کس لیے؟ کہا ہم نے قتل کیا، ہم نے شہید کر دیا ان کو۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے جب یہ بات کہی اور ظالم یزیدیوں نے تو راہب بول پڑتا ہے تم بڑے بڑے لوگ ہو، اس لیے کہ تم جیسا بندہ دوسرا کوئی دیکھنے میں نظر نہیں آتا، تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اچھا ایک کام کرو، اپنے نبی کے نواسے کا سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یزیدیوں نے 10,000 درہم کے بدلے راہب کو سر دے دیا ہے۔ راہب امام حسین کا سر لیا اور لے کر کے گرجا گھر کے اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد اس نے سر پر لگا ہوا گرد و غبار صاف کیا اور خون جو سر پر لگا ہوا تھا اس کو صاف کیا ہے۔ صاف کرنے کے بعد پاڑی شریف کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد خوشبو لگائی۔ اللہ اکبر، تاریخ بتا رہی ہے جب خوشبو لگا چکا، خوشبو لگانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، ابا جب ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کے نبی کونین کے پیارے نواسے سرکار امام حسین کے سر کی تعظیم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ تعظیم کرنا پسند آ گیا۔ مولا نے جب اس کا تعظیم کرنا پسند کیا، تاریخ بتاتی ہے مولا کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، پروردگار نے اس کی نظروں سے حجابات ہٹا دیے۔ حجاب ہٹے تو اس نے دیکھا کیا؟ سر سے ایک نور نکل رہا ہے اور یہ نور نکل کر کے آسمان تک جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے جب نور نکل کر کے آسمان تک جاتا دیکھا، اللہ تاریخ بتاتی ہے اسی وقت وہ بول پڑتا ہے اے حسین پاک، آپ مردہ نہیں ہے، آپ تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اور زندہ کیوں کرنا ہوتے؟ آقا حسین کو کربلا میں جب شہید ہو گئے تھے، شہادت کے بعد بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر کے یہ ذہن دیا جا رہا تھا شہید مرتا نہیں، عام آدمی کی طرح حسین زندہ ہے، دستور زندگی کی طرح یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں زمانے میں روشنی کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، فرمائے اہل سنت، وصلی علی حضرت، فرمائے اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب حجابات ہٹے، حجابات ہٹ گئے، راہب نے ایک نور دیکھا، ایک روشنی دیکھی، تو وہ راہب اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ نے امام عالی مقام کے سر کی تعظیم کی تو ایمان کی دولت عطا فرما دی، ایمان کی دولت ملی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ اب جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو یہ نکل کر کے آیا، لا کر کے سر دیا وعدے کے مطابق۔ امام پاک کا سر، وہ سر پاک یزیدیوں کو دیا گیا، لیکن جب یزیدی اٹھ کر کے دیکھے صبح تو وہی گرجا گھر کی دیوار پر ایک شیر لکھا ہوا پایا۔ اس کا مفہوم یہ تھا وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا، کیا وہ قیامت کے میدان میں نبی سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ جب یہ شیر یزیدیوں نے لکھا ہوا دیکھا، تاریخ بتاتی ہے یہ شیر دیکھنے کے بعد وہ یزیدی اس راہب سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتا دیں یہ شیر کس نے لکھا ہے؟ اللہ اکبر، راہب کہتا ہے میں نہیں جانتا، پتہ لگا غیب سے قلم نمودار ہوا تھا جس نے وہ شیر خون سے لکھ دیا گیا تھا، لکھا تھا۔ اور ایک روایت اس طور پر بیان کی گئی ہے اور راہب کہتا ہے یہ شیر آج سے نہیں لکھا گیا بلکہ آج سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 500 سال پہلے شیر کو لکھا گیا تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے تھے لیکن وہ شیر نصب کر دیا گیا تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا پیارے اور دیکھیے گا، تاریخ بتاتی ہے اب یہ لوگ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد آگے چل کر کے جب دوسری منزل پر ٹھہرے تو ٹھہرنے کے بعد یہ دنیا کے لالچی کتے تھے، انہوں نے 10,000 درہم جو لیا تھا وہاں پر جا کر کے دوسری منزل پر وہ 10,000 درہم نکالا اور نکال کر کے لوٹنا چاہا، اس لیے کہ آج بانٹنا تھا، لیکن جیسے ہی نکال کر کے زمین پر ڈالا
تاریخ بتاتی ہے سارے کے سارے ٹھیکریاں بن جاتے ہیں، یہ دیکھ کر کے پریشان ہے، اور یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم لے کر کے تو 10,000 درہم آئے تھے لیکن یہ تو سارے پتھر نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی پر میں کہنا چاہتا ہوں یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزیدیوں کی ہار ہے۔ آج کہنے والا کہہ دیتا ہے امام حسین کہاں جیتے ہیں، ہم نے کہا دجال دیکھتا نہیں ہے، یزید شام کے اندھیروں میں ایسا ڈوبا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اس کا نام لینے والا نظر نہیں آتا، لیکن حسین پاک کو دیکھو، ہر گھر میں آج ایک حسین مل جائے گا۔ اللہ اکبر، آقا حسین کو اللہ نے ایسی بلندی دی ہے، ایسی بلندی دی ہے جو دولت کے لالچ میں آ کر کے اللہ اکبر کبیرہ حسین کو مٹانے چلا تھا، وہ مٹ گیا ہے، لیکن حسین پاک نے اس دین کے لیے اپنی جان دی ہے، اپنی اولاد دی ہے، اپنا پورا قلبہ کٹا دیا ہے، لیکن کٹنے کے بعد بھی حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب ذرا غور فرمائیں، دیکھیں دوسرے مقام پر دوسری منزل پر جا کر کے ٹھہرے، سوچا دولت بانٹ لیں، مال بانٹ لیں، لیکن وہ مال کہاں بانٹنے پاؤ گے جو آقا حسین کو اللہ اکبر شہید کرنے کے بعد تم دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نہ دنیا ملے گی تمہیں اور نہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور فرما لیجیے گا، اس کے بعد یہ لشکر چلتا ہوا، تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے اور جا کر کے دمشق میں پہنچنے والا ہے۔ دمشق میں اعلان کر دیا گیا، دیکھو تو جب کوفہ سے نذرانے کے طور پر امام عالی مقام کا سر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ اعلان ہوا تو یزید ظالم سامنے آیا اور آ کر کے یزید نے اعلان کرایا، اے لوگوں جاؤ پورے شہر کو سجا دو۔ شہر سجا دیا گیا اور شہر کو سجانے کے بعد اللہ اکبر دمشق شہر کو سجانے کے بعد ہر طرف چوراہوں پر شراب کے کنٹینر دبا کے رکھوا دیے گئے تھے اور بڑے بڑے ڈھول رکھوائے گئے تھے۔ اب تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ پہنچا جو ہے دمشق کے قریب تو استقبال کے لیے نکل کر کے باہر آئے لوگ، انہی ایام میں ایک صحابی ہے نام حضرت سہیل ہے۔ حضرت سہیل گئے ہوئے تھے دمشق میں تجارت کی غرض سے۔ حضرت سہیل نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، آخر شہر کس لیے سجایا جا رہا ہے؟ حضرت سہیل کو بتا دیا جاتا ہے آپ نہیں جانتے ہو حسین کی شہادت ہو گئی ہے، یزیدیوں نے فتح پا لی ہے۔ اللہ اکبر، حسین لڑنے کے لیے کربلا آئے تھے، معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین لڑنے کے لیے آئے تھے، یزیدیوں نے فتح ان پر پا لی ہے۔ یہی پر بات آ گئی تو جملہ رک کر کے اور کہنا چاہتا ہوں، آج بھی کوئی دجال ایسے ہیں جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں وہ تو شہزادوں کی جنگ تھی، اور کوئی دجال یہ کہہ دیتا ہے آقا حسین میدان کربلا میں لڑنے کے لیے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی ماں کے بیٹے نے دودھ پیا ہے آ کر کے میرے سامنے بیٹھے اور پیٹ پڑھ کے یہ ثابت کر دے آقا حسین میدان کربلا میں لڑنے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جب لڑنے جاتا ہے کوئی تو لشکر بڑا لے کر کے جاتا ہے، جب لڑنے جاتا ہے تو نوجوانوں کی ایک فوج لے کر کے جاتا ہے، اپنے بچوں کو کوئی نہیں لے کر کے جاتا، عورتوں کو کوئی لے کر کے نہیں جاتا۔ آقا حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ تاریخ بتاتی ہے آقا حسین کو امن چاہتے تھے، جو دجال کہتے ہیں لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اگر کوئی ماں کا بیٹا جس نے دودھ پیا ہے آ کر کے یہ ثابت کرے 1,00,000 روپے کا انعام دینے کا میدان بنتا ہو، کیا آقا حسین لڑنے گئے تھے؟ کوئی مائی کا بیٹا قیامت آ جائے گی ثابت نہیں کر سکتا، قیامت تک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن دجال آج بھی کہتے ہیں سمجھ جاؤ یہ بولی یزیدیوں کی ہے۔ وہاں بھی دمشق میں یزیدیوں نے یہ بولی بولی تھی اور انہوں نے کہا تھا آقا حسین انہوں نے کہا تھا حسین آئے تھے کربلا میں لڑنے کے لیے، اللہ اکبر، لیکن حسین وہاں لڑنے کے لیے پہنچے اور وہاں پر فتح یزیدیوں کی ہوئی ہے۔ یہ بات کہی حضرت سہیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، کیا میرے نبی کے شہزادے کو قتل کر دیا، ابن رسول اللہ کو قتل کر دیا، نبی کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے آپ نے پوچھا بتاؤ کون سے دروازے سے آئیں گے؟ تو بیان کیا گیا غالب
پر باب السلام سے داخل ہوگا وہ قافلہ، حضرت سہیل نے دوڑ لگا دی اور دوڑ لگا کر کے اس دروازے پر پہنچ گئے۔ جب دروازے پر شہر کے پہنچے تو آپ نے دیکھا واقعی ایک قافلہ داخل ہو رہا ہے شہر کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت سہیل رو رہے تھے۔ حضرت سہیل کو روتے ہوئے دیکھا حضرت سیدہ سکینہ نے۔ سیدہ سکینہ کی عمر چھوٹی تھی۔ حضرت سکینہ کہتی ہے کون ہے آپ، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت سکینہ نے جیسے یہ بات کہی حضرت سہیل کہتے ہیں میں تمہارے بیٹی، تم کون ہو؟ حضرت سکینہ کہتی ہے میں سکینہ بن حسین ہوں۔ اللہ اکبر، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ یہ بات حضرت سکینہ نے کہی۔ اب تاریخ بتاتی ہے حضرت سہیل بول پڑتے ہیں بیٹی میں تیرے نبی کا صحابی ہوں، میرا نام سہیل ہے۔ حضرت سہیل کہتے ہیں اے بیٹی بتا دے میرے لائق کوئی کام ہو تو میں کر دوں۔ حضرت سکینہ نے سنا اور سننے کے بعد ایک کہا تھا اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایسا کریں، یہ یزیدی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں ناچ رہے ہیں، یہ گا رہے ہیں، یہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے گا ان یزیدیوں نے میرے بابا جان کا سر یہاں ہمارے قریب میں کیا ہوا ہے، یہ سر ڈاک پڑ آگے بڑھوا دیں، اگر یہ سر آگے چلا جائے گا تو ہم اپنے بابا جان کے سر سے دور ہو جائیں گے، معاملہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ اس وقت میں پھر یزیدی آگے بڑھ جائیں گے۔ ان یزیدیوں میں سے کسی کا جسم بھی ہمارے جسم تو جسم ہے، ہماری سواری سے بھی نہ لگنے پائے گا۔ یہیں پر جھک کر کے میں ایک جملہ عرض کر لینا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں بھی حسین اعظم کی محبت کے نام پر نہ جانے کتنی جگہوں پر لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، لوگ باجے بجا رہے ہیں، لوگ شادیوں اور خوشیوں کے موقع پر ڈھول تاشے باجے گاجے بجاتے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یہ ڈھول باجے تاشے گاجے اللہ اکبر یہ حسینیوں نے نہیں بجائے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یزیدیوں نے بجائے ہیں۔ اب بجانے والے خود سوچے وہ حسینیوں میں ہے کہ یزیدیوں میں ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا آگے بڑھیے گا، اس بچی نے چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ ہے لیکن ایسا پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سکینہ کہتی ہے تھوڑا سا آگے بڑھوا دے تاکہ کسی یزیدی کا جسم ہماری سواریوں سے بھی نہ لگنے پائے۔ اللہ اکبر، اپنی بچیوں کو کیوں نہیں بتاتے یہ واقعہ؟ اپنی بچیوں کو بتاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ پردے کا اہتمام ایسے کیا جاتا ہے۔ وہ اہل بیت کے اطہار ہیں جنہوں نے کربلا سے لے کر کے اور دمشق تک پردے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے کسی نے بھی ان کے چہروں کو نہیں دیکھا، صرف اس لیے تھا یہ سب کچھ تاکہ پردہ بچ جائے۔ اگر پردہ اہل بیت کر لیں گے تو اہل بیت کے قریب کہلانے والی خاتون بھی پردہ کر کے اللہ اکبر جنت میں جاتی نظر آئیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیں ذرا دمشق میں یہ قافلہ پہنچ گیا، شرابیں عام ہو گئی، کنٹینر میں بھر کر کے رکھ دی گئی، ہر چوراہے پر پیو شراب، بجاؤ باجے، مناؤ خوشی۔ کیوں؟ آج حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر آ رہا ہے، آقا حسین کی شہادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا امام حسین کی قتل شہادت میں، یزید تو چاہتا ہی نہیں تھا، اور یزید نے خود بھی اقرار کیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا دمشق، وہاں جانے کے بعد یزید حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے، جب اس کے دربار میں پہنچے بول پڑا اگر آپ کے بابا جان مجھ تک آ جاتے، اور میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا آپ کے بابا جان کو شہید ہونا پڑے گا، نہیں اگر مجھ تک پہنچ جاتے تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا کہ ان کی شہادت ہو، وہ جو کہتے میں وہ مان لیتا۔ یہ بات اس نے کہی امام زین العابدین سے، آگے بولا خیر جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، جو رب کو منظور تھا وہ ہوا۔ یہ بات بولنے کے بعد پھر یہ ظالم یزید
جب اس کے سامنے آقا امام حسین کا سر لے کر کے شمر خولی یہ لوگ پہنچے، لے جا کر کے رکھا اور کہا مبارک ہو، حسین اعظم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس نے اسی وقت کہا تھا ظالم لعنت ہو تجھ پر۔ کیوں؟ اس لیے لعنت ہو کہ تو نے حسین کو شہید کیا۔ یہیں پر ذرا غور کریں، یہ اندر سے خود چاہتا بھی تھا کہ حسین اعظم شہید ہو جائے، لیکن سامنے کہہ رہا ہے لعنت ہو تجھ پر۔ حسین اعظم کی یہی تو بڑی جیت ہے، یہی تو جیت ہے حسین کی، اور یزیدیوں کی یہی شکست ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد اگر واقعی یہ چاہتا تھا کہ آقا حسین پاک شہید نہ ہوتے تو پھر یہ آقا حسین کو شہید کرنے والوں سے انتقام لیتا۔ کوئی بدلہ نہیں لیا اس نے، کوئی سزا نہیں دی گئی۔ یہ سزا کرنا دینا یہ بھی درشا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں اندر سے یہ بات تھی کہ حسین شہید ہو جائیں۔ اب جب اس کے پاس پہنچا سر امام حسین کا، کشت میں رکھ کر کے یہ ظالم بھی بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں اس کے لیے چھڑی تھی۔ اس ظالم نے چھڑی لی اور لے کر کے آقا امام حسین کے لبوں کو لگا دی چھڑی۔ وہ چھڑی جب لبوں کو لگی حسین پاک کی اور لبوں سے لگ کر کے دانتوں تک، مورخ لکھ رہا ہے وہاں بھی ایک تابعی یا صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا یزید تو جانتا ہے یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں نبی چوسا کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہیں تو ان پر چھڑی لگا رہا ہے، غیرت نہیں آتی مجھے، اور تو کہتا ہے کہ میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا حسین کے قتل میں، حسین کو میں شہید نہیں کرانا چاہتا تھا، لیکن یاد رکھ جو انجام ابن زیاد کا ہونے والا ہے، جہاں پر جانا کا بیٹا جائے گا تیرا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے یزید ظالم سے اللہ اکبر وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے یزید نے اپنی چھڑی پیچھے کھینچ لی، اس کے بعد کئی دن تک یہ قافلہ یزید کے یہاں دمشق میں رکا رہا، اہل بیت اطہار وہاں دمشق میں رہے، لیکن اہل بیت کو اللہ اکبر ایک ایسے تاریخ کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں یہ پتہ نہیں لگتا تھا آخر سورج نکلتا کب ہے اور سورج ڈوب کب جاتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن گزر جانے کے بعد پھر ایک دن سے حضرت امام زین العابدین سے کہا تھا اے امام زین العابدین بتائیے گا کیا کرنا ہے، آپ کو مدینہ میں پہنچوا دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اور بھی کوئی باپ کی تمنا ہو تو بتائیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مجھے لے جاؤ دمشق کی جامع مسجد میں اور جا کر کے مجھے خطبہ دینا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس نے بات چونکہ مان لی، اور یہ سب اس لیے مان رہا تھا سیاست کا معاملہ تھا۔ آج بھی سیاست کے لیے لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں، سیاست کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں، لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں، سیاست ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو جب یزید جیسا بادشاہ بن کر کے سامنے آیا، 3.5 سال سے زیادہ وہ بادشاہت نہ کر سکا، تو بھلا آج سیاست کے لیے جھوٹ بولنے والے، آج دغا دینے والے، آج عیالی اور مکاری کرنے والے کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست زندگی میں رہنے والی ہے؟ نہیں، ایک دن ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یزید نے کیا کیا؟ حضرت امام زین العابدین کو لیا، لے جا کر کے حضرت امام زین العابدین کو جامع مسجد میں دمشق کے لے گیا اور لے جا کر کے آپ کو ممبر شریف پر کھڑا کیا، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے جب حمد و ثنا کے بعد اپنے آباء و اجداد کی تعریف کی ہے، اللہ اکبر، اور تعریف کرنے کے بعد چند جملے کہے اور کربلا کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس ظالم نے اللہ اکبر جمعہ کا دن تھا، خطیب جمعہ کا دن تھا، مکبر کو آواز دے دی، جا کر کے مؤذن کو آواز دے دی اذان کہہ دے، اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین کی اگر تقریر ہو جاتی اللہ اکبر تو اس ظالم کو خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو عوام میرے خلاف ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تاریخ بتاتی ہے امام زین العابدین کی تقریر
तस्वीर इसने मुकम्मल होने न दी और उसके बाद अजान दे दी जाती है, नमाज जुमा हुई। जुमा के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के आया और लाने के बाद हजरत नौमान बिन बशीर जो पहले कूफा के गवर्नर हुआ करते थे, वो मुहिब्बे अहले बैत से थे, उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनसे कहा था आप ऐसा करो और इस काफिले को लेकर के चले जाओ मदीना, आराम से पहुंचा दो। 30 आदमियों को लिया, 30 लोगों का हिफाजती दस्ता लेने के बाद हजरत नौमान बिन बशीर चले हैं। अब तारीख बताती है हजरत नौमान बिन बशीर ने अल्लाह अकबर कबीरा 30 लोगों का हिफाजती दस्ता लेकर के सफर शुरू किया। आप मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही मदीना की जमीन पर पहुंचने वाले थे, मदीना में खबर लग गई थी वो काफिला जो मदीना से चला था और मदीना से मक्का गया था और मक्का से करबला गया था, करबला से कूफा गया था, कूफा से दिमिश्क गया था, अब दिमिश्क से फिर मदीना आ रहा है। ये बात अलग है, जब मदीना से चला था मक्का तक हुसैन आज़म और आपके साथी मौजूद थे, लेकिन अब जब काफिला आ रहा है तो लुटा हुआ काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मदीना के अंदर खबर पहुंची, मोहम्मद बिन हनफिया और दीगर अहले बैत के लोग निकल करके बाहर आ गए मदीना से। अल्लाह अकबर। और मदीना से बाहर आने के बाद तमाम लोग बैठ गए, इंतजार करने लगे। अब इंतजार हो रहा है, लेकिन सबकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और रोते चले जा रहे हैं। जैसे ये काफिला मदीना की जमीन में दाखिल हुआ, सरहद मदीना में पहुंचा, अल्लाह अकबर, दोनों तरफ से आहें बुलंद होती है और लोग रोने लग जाते हैं, लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू खुश्क हो गए हैं। आप रोते नहीं हैं, बल्कि खामोशी से चलते चले जा रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलते रहे और चलते चलते सीधे नबी के मज़ार पर पहुंचे। जैसे मुस्तफा जाने कायनात के मज़ार के करीब हुए, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने कायनात के मज़ार के करीब जाने के बाद दिल में भूख सी उठती है और रोना शुरू कर देते हैं। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे और रोकर के अर्ज़ करते हैं, नाना आपका नवासा यहाँ से गया तो जरूर था, लेकिन वापस नहीं आया है। नाना मेरे बाबा ने आपको सलाम कहा है, नाना बाबा वापस ना आ सके, इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। नाना बाबा को वापस आना में बाबा वापस ना आ पाए हैं, ये पूरा काफिला चला गया। नाना देखिएगा हालत क्या है, नाना देखिएगा कैफियत क्या है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दर्द से रो रहे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो करके करबला की मुराद बयान कर रहे थे। मदीना वाले सुन रहे थे और सुन करके मदीना वालों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मदीना वाले रोते जा रहे थे और तड़पते जा रहे थे, बिलखते जा रहे थे। मदीना वाले इतना रोए उस दिन शायद किसी के घर खाना भी न बना होगा। अल्लाह अकबर। अब तारीख बताती है मदीना की जमीन पर तमाम मुराद बयान करने के बाद रोते रहे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लेकिन दोस्तों जरा सुनो तो सही, जब इमाम हुसैन के गम की रुदात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कर्ब में और तौबर के बयान की होगी, कितनी तकलीफ मदीने वाले को हुई होगी, कितनी तकलीफ मुस्तफा जाने कायनात को हुई होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका को कितना सदमा पहुंचा होगा। मुस्तफा जाने कायनात की तकलीफ और सदमे का आलम को प्यारी की है। इधर जब इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, शहादत के बाद ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की जमीन पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख्वाब में देखा था, ख्वाब में इस हाल में देखा था मुस्तफा जाने कायनात के बाल बिखरे हुए हैं, आका करीम के बाल बिखरे हैं और बालों पर गर्द लगी हुई है, आपकी दाढ़ी शरीफ पर गर्द लगी हुई है, आपके हाथ में एक शीशी है और शीशी में खून है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जब मैंने देखा नबी को तो देखने के बाद ही अर्ज कर दिया था कि सरकार जरा ये तो बता दीजिएगा आका ये कैफियत क्या है। मैं तड़प गया था अपने नबी को देख करके, मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका इतना बता दे ये मामला क्या है, आका ये मुअम्मा क्या है। आका ये बात समझ नहीं आती तो नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास सुनो बात ये है, आज मेरा बेटा मेरा नवासा हुसैन करबला की जमीन पर शहीद कर दिया गया, उसके तमाम साथी शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। जब से उसके साथियों की शहादत शुरू हुई है, मैं करबला की जमीन पर मौजूद था, उसके साथी शहीद हो रहे थे और मैं करबला में शहीद होने वालों का खून इकट्ठा करके शीशी में जमा कर रहा था। ये गर्द करबला की गर्द लगी हुई है। मुस्तफा जाने कायनात बेचैनो बेकरार थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जब मैं सुबह को बेदार हुआ और बेदार होने के जब मैं दोपहर में जब मैंने ये ख्वाब देखा और बेदार हुआ, बेदार होने के बाद मैंने वक्त और तारीख याद रखी जब ये काफिला आया और खबर लगी हुसैन शहीद हो गए हैं, तो जिस वक्त में मैंने ख्वाब देखा था उसी वक्त शहीद हुए थे। जरा गौर फरमाइएगा कितनी तकलीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। लेकिन जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आकर के मदीना में ये रुदात बयान की होगी, मुस्तफा
جانے کائنات کو اور کتنی تکلیف ہو گئی ہوگی، میرے آقا کو کتنا درد ہوا ہوگا، کتنی تکلیف کتنے درد کا احساس نبی کریم کو ہوا ہوگا۔ یہ تمام اہل بیت روتے رہے اور رونے کے بعد تمام اہل بیت گھر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر پہنچے۔ ادھر یہ اہل بیت جا کر کے اپنے اپنے گھر کے اندر پہنچے، لیکن پیارے یزیدیوں نے اپنی بس کہا کیا ہے، اب یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑا کانٹا یزید میں جو نظر آ رہا تھا وہ حضرت امام حسین نظر آ رہے تھے، اس لیے یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کروا دیا۔ اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو اس ظالم نے اب کیا کیا؟ پیارے تاریخ بتاتی ہے اس ظالم نے اب یہ کیا تھا، امام حسین کی شہادت کے بعد ہر طرف عیاشی کو عام کر دیا تھا، بدکاری کو عام کر دیا تھا۔ اب بچیاں سگی بہنوں کے ساتھ بھائی نکاح کر رہے تھے، زنا عام طور سے کھلا کیا جا رہا تھا، نباہ تک جیسا بدفیر ہر طرف عام ہو چکا تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، نماز سے لوگ بے پرواہ ہو گئے تھے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن اب ذرا غور فرمائیے گا پیارے، آقا امام حسین کی شہادت کے بعد اور جب یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، اس قافلے کے مدینہ پہنچنے کے بعد اب یزید نے مسلم بن عقبہ ایک ظالم تھا یزیدی، مسلم بن عقبہ ایک ظالم یزیدی تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد 12,000 بتائی جا رہی ہے اور بعض روایتوں میں 20,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ 12,000 یا 20,000 کا لشکر لے کر کے مسلم بن عقبہ نکلا اور دمشق سے نکل کر کے یہ سیدھا پہنچا مدینہ، اور مدینہ شریف جا کر کے اب ظلم کی انتہا مدینہ میں کی ہے۔ اللہ اکبر، حتی قتل و غارت گری کا ماحول ہو گیا۔ مدینہ کی زمین پر جا کر کے، مدینہ کی زمین پر مسجد نبوی شریف میں ان ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نماز اور اذان نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن ایسے گزرے مسجد نبوی شریف میں کہ نماز نہ ہو سکی، اذان نہ ہو سکی۔ لیکن ایک صحابی ہے، ایک تابعی ہے اور تابعی کبار میں سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا لیکن میں نے پاگل پن کا ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے پاگل سمجھ کر کے یزیدیوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا۔ میں دیکھتا کیا تھا، مصطفیٰ جان کائنات کے مزار سے جب نماز کا وقت ہوتا تھا اذان کی آواز آیا کرتی تھی، آقا کریم نماز پڑھتے تھے، میں مصطفیٰ جان کائنات کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور فرمائیے یہیں پر آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ دے بھی نہیں سکتے ہیں اور وہ پڑھ کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ ہم دجالوں سے کہنا چاہتے ہیں دیکھو تو صحیح، جب یہ ظلم کر رہے تھے یزیدی، یہ بربریت کر رہے تھے یزیدی، اس وقت بھی مصطفیٰ جان کائنات اپنے مزار سے اذان پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اذان اور نماز پڑھنا نبی کی زندگی کی دلیل ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم قدم سے چھپ جانے والے۔ اب مدینہ کے اندر تشدد، مدینہ کے اندر ظلم، 12,000 لشکر پہنچا مسلم بن عقبہ کے ساتھ، جا کر کے زمین مدینہ پر 500 صحابہ کو شہید کر دیا اور تابعی سب ملا کر کے غالباً 10,000 افراد شہید کیے مدینہ کی زمین پر امام حسین کا واقعہ کربلا ہونے کے بعد۔ یہ ظلم یزید کی طرف سے کیا گیا۔ اب بھی کہتے ہیں لوگ کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ امام پاک شہید ہوں۔ وہ 10,000 جو شہید کیے گئے افراد مدینہ میں، کس کے سر جائے گا وہ ناحق قتل؟ 10,000 کی شہادت ہوئی، اتنی انتہا کی ظلم کی زمین مدینہ پر۔ تاریخ بتاتی ہے ایک عورت کے نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا اور وہ عورت آ گئی، آنے کے بعد اس نے کہا تھا یہ میرا لال اکلوتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ مارو۔ یزیدیوں نے کہا اچھا تو یہاں آئی کس لیے ہے؟ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے؟ ہاں۔ مسلم بن عقبہ نے کہا لاؤ، اس کے بیٹے کو لایا گیا سامنے، لا کر کے اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن مار دی جاتی ہے۔ گردن مارنے کے بعد اس کا سر اس کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈال کر کے کہا جاتا ہے یہ لے تیرے بیٹے کا سر تجھے دے دیا، تجھے زندہ چھوڑ دیا، یہ کم بڑی بات نہیں ہے، چلی جا یہاں سے۔ عورت نکل کر کے
کے چلی جاتی ہے روتی ہوئی. اس کے بعد پھر ایک اور نوجوان کو پکڑا اور نوجوان کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے. اس کی ماں آ جاتی ہے. اس کی ماں جب آئی تاریخ بتاتی ہے یہ ظالم اسے قتل کر چکے تھے. وہ نوجوان قتل ہو گئے. اس نوجوان کو شہید کر دیا. نوجوان شہید ہوا. تو نوجوان کی ماں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی تو نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے نا. اے مسلم ربا میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں جب تک تجھے زندہ یا مردہ جلا نہ دوں گی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. تاریخ بتاتی ہے اب وقت آیا یہ لوگ مدینہ پر ظلم کرتے رہے اور قسم کھا کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے لیکن انہوں نے تشدد تو اتنا کیا مدینہ میں. اللہ اکبر. مدینہ کی پاک دامن عورتیں تھیں. ان عورتوں کو 3 دن کے لیے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا. اللہ اکبر. جب روز بدکاری کی جا رہی تھی 3 دن تک مدینہ کی پاک دامن عورتوں کی عصمت سے کھیلا دجالوں نے. عصمت سے کھیلنے کے بعد میں اللہ اکبر جب یہ مدینہ کو برباد کر چکے مدینہ شریف کو برباد کرنے کے بعد ارادہ کیا مکہ شریف جانے کا لیکن یہ ظالم نہیں جانتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر مدینہ والوں کے ساتھ کوئی برا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ لوگ چلے مدینہ شریف سے اور جا کر کے مکہ پر بربریت کرنی تھی لیکن جیسے ہی مدینہ شریف سے نکلتے ہیں راستے میں تھے. راستے میں یہی مسلم بن عقبہ ہے. اچانک سے سورج فالج گر جاتی ہے. جیسے ہی فالج گری فالج گرنے کے بعد یہ وہیں پر مر جاتا ہے. یہ مرا اس کی قبر وہیں بنائی راستہ میں اور بنانے کے بعد اس کی قبر کو وہیں سے دفن کر کے چلے گئے. دوسرا سردار بنا لیا جاتا ہے. اب چلے گئے جب مدینہ وہاں سے تاریخ بتاتی ہے جانے کے بعد کیا کیا تھا. ادھر عورت کو خبر لگ گئی مسلم مر گیا ہے. مسلم بن عقبہ کی موت ہو گئی ہے. ترنت ہی وہ عورت چند لوگوں کو لے کر کے نکل کر کے آ جاتی ہے. اس کی قبر کو کھدواتی ہے اور قبر کھودنے کے بعد دیکھتی کیا ہے جیسے ہی ہٹائے گئے پٹلے تو دیکھا اس کی ناک اور منہ پکڑے ہوئے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. بڑا موٹا بھاری بھرکم سانپ ہے. عورت سے لوگ کہتے ہیں چل نہ چلا اس کو چھوڑ دے اور چلتے ہیں تیری قسم تو پوری ہو گئی اس لیے کہ اس پر تو ویسے ہی بڑا عذاب کیا جا رہا ہے. عورت کہتی ہے نہیں جب تک میں اپنی قسم پوری کر نہیں لیتی تب تک واپس نہیں جاؤں گی. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہا اچھا ایسا کرو پیروں کی طرف سے کھول کر کے دیکھ لو. جب سپاہی سے کھولا جاتا ہے قبر کو اللہ اکبر تو دیکھا ایک سانپ وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے جو اس کے دونوں پیروں کو پکڑے ہوئے ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ خاتون کو نے اب تو دیکھ لیا نا اس پر کیسا عذاب دیا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی تو چاہتی ہے اسے جلانا. ہاں ہم اسے جلائے بغیر نہیں جاؤں گی. لوگ کہتے ہیں کیسے جلائے گی یہاں تو عذاب ہو رہا ہے. عورت نے وہیں پر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا تھا مولا میرا اس کو جلانا صرف تیری رضا کی خاطر تھا اے پروردگار کرم فرما دے. عورت نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کر کے سانپ کی دم پہ مارا. سانپ چلا جاتا ہے. دوسرے سانپ کی دم پہ مارا وہ بھی چلا گیا. اس کی لاش کو نکالا اور نکالنے کے بعد باہر پھر اس میں آگ لگا دیتی ہے اس کو جلا دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے. اب تاریخ بتاتی ہے ادھر یہ اور واپس مدینہ چلی جاتی ہے. ادھر یزیدیوں کا یہ نقاب لشکر چلا اور جا کر کے مکہ شریف پر حملہ کر دیتا ہے. جیسے ہی مکہ شریف پر حملہ کیا پیاری تاریخ بتاتی ہے زمین مکہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکہ والوں نے بیعت کرنی شروع کر دی تھی اور مکہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا امیر مان لیا تھا اپنا بادشاہ اور خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مان لیا تھا. اب تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرکردگی میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. جب جنگ شروع ہوئی صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی. اللہ اکبر. صبح سے شام تک جنگ ہوئی نتیجہ کوئی نہ نکلا کوئی فتح نہ پا سکا. شام کو دونوں لشکر پلٹ جاتے ہیں لیکن شام ہوئی. دوسرا دن آتا ہے. دوسرے دن یزیدیوں نے کیا کیا ایک منجنیق منگوائی اور منجنیق ایک پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے. اللہ اکبر. منجنیق منگوانے کے بعد اس سے پتھر پھینکنے شروع کیے مکہ کی زمین پر. تاریخ بتاتی ہے ایک پہاڑ پر منجنیق کو لگایا گیا تھا. منجنیق کو پہاڑ پر لگانے کے بعد جب مکہ کی زمین پر پتھر پھینکے گئے اللہ اکبر کبیرہ اتنے پتھر یزیدیوں نے پھینکے مکہ کی زمین پر خانہ کعبہ کا صحن بھر جاتا ہے پتھروں سے. اللہ اکبر. یہ پتھر پھینکتے تھے اور کبھی کبھی گنگت پٹاس وغیرہ اس کا پٹاخہ بناتے تھے اور اس کا بم بنا کر کے پھینکتے تھے. اس طور پر یہ خانہ کعبہ میں بمباری کرتے رہے. خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی. آگ لگی خانہ کعبہ میں تو معاملہ یہ ہوا خانہ کعبہ کا
غلاف جل جاتا ہے. خانہ کعبہ کا غلاف جلا. غلاف جلنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر سینگ رکھے ہوئے تھے. وہ تنبا جو حضرت ابراہیم نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذبیحے کے وقت حضرت اسماعیل کو آپ ذبح کر رہے تھے آیا تھا, اس کی کھال چلی گئی, اس کا گوشت چلا گیا, صرف سینگ موجود تھے. اللہ اکبر. وہ سینگ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے تبرک کے طور پر. جب خانہ کعبہ میں آگ لگتی ہے وہ سینگ جل جاتے ہیں. اب تاریخ بتاتی ہے وہ سینگ بھی جل گئے, لیکن یزیدیوں نے بمباری جاری رکھی یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے دیواریں چٹکنے لگ گئی, خانہ کعبہ کا ستون چٹک گیا, خانہ کعبہ کی چھت گر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 40 دن تک مسلسل اس طور پر یزیدی یہ مکہ کی زمین پر مکہ کے لوگوں کو پریشان کرتے رہے اور خانہ کعبہ کے اندر بمباری کرتے رہے. تاریخ بتاتی ہے 40 دن گزر گئے. ادھر یزیدیوں کا معاملہ یہ ہوا 40 دن اور بعض روایتوں میں غالباً 3 مہینہ آیا ہے. 3 مہینے تک یہ لشکر بہا رہا, لیکن اس کے بعد جب معاملات یہ ہوئے یزید مر گیا. یزید جب مرا ہے 3.5 سال کا تقریباً بادشاہت کرنے کے بعد یزید کی موت کی خبر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مل جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کو خبر ملی, آپ نے آواز دے کر کے کہا تھا کہ یزیدیوں تمہارا ظالم بادشاہ یزید مر گیا, کیا تمہیں اب بھی نہیں پتہ لگا ہے؟ اگر تم اس طور پر جنگ کرتے رہو گے تو کرتے رہو, اب تو باز جاؤ یزید مر چکا ہے. آپ نے یہ جملہ بولا تو یزیدی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کی چال ہے. بالکل نہیں, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی چال ہے, بالکل نہیں. ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. برابر انہوں نے حملہ جاری رکھا, لیکن 3 دن کے بعد پھر یزیدیوں کے پاس آ کر کے یہ خبر دی جاتی ہے ہاں بات صحیح ہے, یزید مر گیا. جیسے یہ بات انہیں پتہ لگی حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج تو پورے جوش میں تھی. آپ کا لشکر جوش کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور یزیدیوں کے حوصلے پست ہونے لگے تھے. یزید کی موت کے بعد ہی وہ مست ہونے لگ گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے آگے بڑھ کر کے حملہ کیا, تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حملے کی تاب اب یزیدی نہ پائے, بلکہ یزیدی بھاگ پڑتے ہیں اور بھاگنے کے بعد اللہ اکبر یہ یزیدی ادھر ادھر ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے, نکل گئے مکہ کی زمین سے. اب چھوڑ دیا مکہ کی زمین کو. اللہ اکبر کبیرہ. اب تاریخ بتاتی ہے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے کئی ساری جگہ کے لوگوں نے بیعت کر لی. جیسے غالباً ملک شام کے کچھ لوگ آ گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر گئے. اللہ اکبر. مصر کے غالباً لوگ آ گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. اس طور پر یہ معاملات پڑھتے رہے. ادھر جب یزید مرا, یزید کے مرنے کے بعد اس کے تخت پر اس کے بیٹے معاویہ کو بیٹھایا گیا. یزید کا بیٹا معاویہ تھا جو بیمار رہا کرتا تھا. یزید کا بیٹا معاویہ جب تخت پر بیٹھا تو غالباً 40 دن وہ بیٹھ کر کے بادشاہت اس نے کی, لیکن کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دے سکا معاویہ. اللہ اکبر. جس کو بیان کیا جائے بس 40 دن کے بعد جب وہ موت کے قریب پہنچا, اس سے لوگوں نے کہا تھا اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دے. اس نے کہا تھا میں نے کوئی حلاوت نہیں پائی بادشاہت میں, تو بھلا میں کسی کو کیوں اپنا جانشین اور بادشاہ بناؤں؟ میں کسی کو اپنا جانشین اور بادشاہ نہیں بناتا. ادھر جب معاویہ مارا 40 دن کے بعد اللہ اکبر, تو پھر دمشق کے لوگ بھی آ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. اب تاریخ بتاتی ہے انہی ایام میں ادھر کوفہ کی زمین کا حال سنو. کوفہ کا معاملہ یہ ہوا, کوفہ کی زمین پر عبید اللہ ثقفی آ گیا. اس نے آ کر کے بیعت لینی شروع کر دی, عبید اللہ کی بیعت کر لی. جب عبید میں بیعت کی گئی کوفہ کی زمین پر, عبید نے کہا مجھے نام بتاؤ ایک ایک کا جس نے بھی امام حسین پر ظلم کیا تھا, جس نے بھی امام حسین پر تشدد کیا تھا, تم نام بتاتے رہو. جب تک امام حسین پر ظلم کرنے والوں کو قتل نہ کر دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. ایک ایک امام حسین پر ظلم کرنے والوں کو میں قتل کرنے کے بعد ہی چین کی سانس لوں گا. تاریخ بتاتی ہے عبید اللہ کے ہاتھ پر, اس عبید کے ہاتھ پر بے شمار لوگ بیعت کرتے رہے. بہت سارے لوگوں نے بیعت کی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ کوفہ کا حاکم یہ بن جاتا ہے, اور کوفہ کا حاکم بننے کے بعد اب امام حسین کے ساتھ امام حسین سے جنگ کرنے والوں کو اس نے سزا دینی شروع کی ہے. تاریخ بتاتی ہے یہ کے بعد دیگر بجانے کے دن لوگوں کو یہ سزا دیتا رہا. اللہ اکبر. سزا دیتا رہا, سزا دیتا رہا, سزائیں آگے بڑھتی رہی. تاریخ بتاتی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو سزا دی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن پیارے ذرا غور فرمائیے گا, آخر میں معاملات یہ بنے تھے. عبید اللہ نے یہ کیا تھا, اعلان کیا ایک دن رات میں کل کو میں ایک ایسے آدمی کو قتل کروں گا جس کے قتل پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام جنات
तो खुश होंगे। ये ऐलान हुआ है कूफा की जमीन पर, लोग समझ गए कल कौन शहीद होने वाला है। लोगों के दिमाग में बात आ गई, यकीनन कल शहीद, यकीनन कल जो मारा जाएगा, कल जिसका कत्ल होगा वो इब्न साद होगा। अल्लाह अकबर। एक इब्न साद का एक दोस्त था जो बैठा हुआ था उबैद के पास, उसने जाकर के इब्न साद को बता दिया और बता करके कहा था इब्न साद ऐसा लगता है उबैद कल तुझे कत्ल कर देगा, उसका इरादा तुझे कत्ल करने का है। तारीख बताती है ये बात जैसे ही इब्न साद से उबैद ने कही, ये बात जैसे ही इब्न साद से उसके दोस्त ने कही, उबैद का इरादा तुझे कत्ल करने का है। वो कहता है उबैद मुझे कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं तो उबैद का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, भला मुझे कैसे कत्ल कर सकता है। उबैद जब हाकिम बना था मक्का का, जब कूफा का हाकिम बनने के बाद उसने इब्न साद से बड़े अच्छे मामलात रखे थे, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, अल्लाह अकबर, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, इब्न साद ने बुलावा भेजा, उबैद ने बुलावा भेजा, जाओ जाकर के इब्न साद को बुला करके लाओ। इब्न साद को बुलाने के लिए उबैद का बुलावा आया, लेकिन इब्न साद गया नहीं। इब्न साद ने अपने बेटे को भेज दिया। तारीख बताती है इब्न साद ने अपने बेटे को जब भेजा, उबैद ने उसके बेटे को देखा, देखने के बाद पूछा था पता तो सही तेरा बाप कहाँ है। बेटा कहता है मेरा बाप अब रोशन नशीन हो गया है, मेरा बाप अब निकलता नहीं है, मेरा बाप अब नेक हो गया है। जैसे ये बात कही उबैद के सामने इब्न साद के बेटे ने, उबैद ने इशारा किया कोतवाल को, कोतवाल औरत जाता है, जाकर के इब्न साद का सर काटता है उसके घर में, और सर काटने के बाद अपने जो है दामन में छुपा करके उसका सर लेकर के आता है और लाकर के उबैद के सामने सर तश्त में रख दिया जाता है। और तश्त में सर रखने के बाद उबैद कहता है ए नौजवान पहचानता है ये सर किसका है। और इब्न साद के बेटे ने कहा हाँ ये मेरे बाप का सर है, पहचानता हूँ, कैसे नहीं पहचानूंगा, यही तो मेरा बाप है। जैसे ये बात कही है इब्न साद के बेटे ने, और कहने के बाद बोल पड़ता है जब मेरा बाप चला गया तो बाप के बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं रह गया है, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उबैद ने कहा तुझे जिंदा छोड़ता भी कौन है, मैं तुझे वैसे ही नहीं छोड़ता, और तू खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता है तो सुन ले अभी तुझे कत्ल किए देता हूँ। उसके बाद बुलाया जल्लाद को, उसको भी कत्ल करा दिया। अल्लाह अकबर। इब्न साद का बेटा कत्ल हो जाता है, उसका बेटा कत्ल हुआ। कत्ल करने के बाद इब्न साद ऐलान करता है सुनो सुनो बात ये है, इसके पे इब्न साद ने हुसैन को और उनके शहजादे को और उनके घरवालों को कत्ल किया था, मैंने इब्न साद को इसलिए कत्ल कर दिया। इब्न साद का सर हुसैन के सर के बदला में है और उसके बेटे का सर अली अकबर के सर के बदला में है। और उसके बाद कहता है नहीं, अगर मैं हुसैन के सर के बदले में, सर तो बड़ी बात है, हुसैन की उंगलियों के बदले में इसके पूरे खानदान को भी कत्ल कर दो तब भी कम पड़ेगा, इसलिए कि हुसैन की शान तो ये है शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदार नदार दरदस्ते यजीद वफा के बिलाए ला इलाहा अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हुमायूं अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। ये देखो इधर से नहीं आया, उधर इधर से आ गया, कहीं आ गया, अभी इधर से भी तो आएगा ही। बरकत इधर ही से होती है, मैं इंतजार इधर का कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोले अभी टाइम है क्या, ये हो गया पूरा, 10 मिनट और बात कर लें, सुनोगे 10 मिनट और? मोहब्बत से बोलो शिम्र मरा, इब्न साद मरा। इब्न साद के मरने के बाद फिर उबैद ने कहा जाओ खोली को लेकर के आओ। ये खोली बड़ा जालिम था, ये खोली वही दज्जाल है जिसने इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पाक को तने पाक से जुदा किया था। अब जब खोली को लाने के लिए इब्न साद ने भेजा कोतवाल को जाओ लेकर के आओ। अबू उरवा नाम था गालिबन कोतवाल का, वो गया लेने के लिए
अपने साथ चंद सिपाहियों को लिया, लेकर के गया, जाकर के लाना था किसी इब्न साहिब खूली को पकड़ने के लिए गया, लेकिन जालिम खूली को पहले से खबर लग गई थी कि उबैद ने मेरे ताल्लुक से भी फरमान जारी कर दिया है। अल्लाह अकबर। और जरा गौर फरमाइएगा, ये जितने हुकूमत के लालची कुत्ते थे ये सब हुकूमत चाहते थे, लेकिन देखो बदला कैसे लिया जा रहा है। अल्लाह ताला जब इंसाफ करता है तो कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा मामूद इंसाफ कर रहा है और क्यों ना करे। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया था कि महबूब तेरे नवासे के बदले 1,40,000 दुआ होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, जब खूली को लेने के लिए कोतवाल जाता है, जाकर के उबैद का कोतवाल उसके घर पहुंचा, लेकिन इस जालिम को पहले से कैसे ही खबर लग गई थी कि मुझे पकड़ने के लिए उबैद ने फरमान जारी कर दिया है। ये जाकर के कमरे के अंदर छुप गया और छुप करके अपनी बीवी से बोला, सुन जब कोई पकड़ने के लिए आए तो उससे ये कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। तू मेरी लाइल्मी का ऐलान कर देना कि तू मुझे नहीं जानती मैं कहाँ गया हूँ। बीवी ने कहा ठीक है। उसके बाद ये जाकर के अंदर छुप गया कमरे के अंदर। जब कोतवाल लेकर के सिपाहियों को पहुंचा, घर में तलाश शुरू की तो उसकी बीवी से पूछ लिया, बता तेरा शौहर खूली कहाँ है। उसकी बीवी जो थी वो खूली की दुश्मन हो गई थी। इसलिए दुश्मन हो गई थी क्योंकि वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाली थी, अहले बैत से मोहब्बत रखा करती थी। लेकिन जिस दिन से इसने इमाम हुसैन को शहीद किया था, बीवी थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन अंदर से दुश्मनी जरूर उससे रख ली थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही कोतवाल ने पूछा, बताओ तेरा शौहर खूली कहाँ है, औरत बोल पड़ती है, जबान से कहती है मुझे नहीं पता, और हाथ से इशारा कर देती है कोठरी के अंदर है। इधर जबान से कहा मैं नहीं जानती, इशारा कर दिया इधर चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सिपाही गए अंदर जाकर के उसकी उस खूली की बीवी के बताए हुए जगह पर जाकर के देखा तो वाकई वहां पर ये खूली बैठा हुआ था, एक टोकरा सर पे रखे हुए और बिल्कुल जमीन से चिपटा हुआ था। तारीख बताती है, तारीख बताती है, अब जब खूली को पकड़ा गया, पकड़ करके लेकर के आई खूली को, तो इत्तेफाक ये था उबैद निकला हुआ था बाहर। उबैद बाहर सैर तफरीह के लिए निकला था। इधर खूली को लेकर के जैसे ही चले, रास्ता में मुलाकात हो जाती है। रास्ता में मुलाकात हुई, रास्ता में जैसे ही मिला तो वहीं पर रुकवा लिया, ठहर जाओ। और खूली को वही रोक करके कहा, जाओ खूली के खानदान वालों को बुला करके लाओ और शहर के लोगों को इकट्ठा करो। खूली के खानदान के लोगों को बुला दिया जाता है और शहर के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद वही चौराहे पर खूली की गर्दन मार दी जाती है और गर्दन मारने के बाद इसे कुत्तों के लिए छोड़ दिया जाता है। अल्लाह अकबर। या इसे जिंदा जला दिया जाता है और जलाने के बाद फिर उबैद चला जाता है। जाने के बाद कहता है अब जाओ, अब जाकर के शिवर को तलाश करो, शिवर को पकड़ करके लाओ। तारीख बताती है, अब जब शिवर को तलाश करने का नंबर आता है, शिवर को पकड़ने का मामला होता है प्यारे, तारीख बताती है शिवर को पकड़ने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उबैद ने फरमान जारी किया है, कैसे ही शिवर को भी खबर लग गई मुझे पकड़ने के लिए उबैद का फरमान जारी हो चुका है। उसी वक्त शिवर निकल गया कूफा से और निकल करके कूफा से बाहर का रुख कर लिया। अब तारीख बताती है जैसे ही शिवर कूफा से निकल करके बाहर जा रहा था, उस वक्त उबैद का एक गुलाम था। उबैद का गुलाम जो था, गुलाम को खबर लग गई। गुलाम ने 4-6 लोगों के साथ में शिवर का पीछा किया और शिवर अकेला नहीं था, शिवर के साथ एक बंदा और था। तारीख बताती है अब ये शिवर का पीछा कर रहा था उबैद का गुलाम, इसके साथ भी 2-4 सिपाही थे। ये पीछा करते हुए अल्लाह अकबर कबीरा चला जा रहा था। अब शिवर ने देखा तो शिवर के साथ जो बंदा था उससे बोल पड़ता है, तू मेरे से अलग हो जा, इसलिए कि बड़ी नहीं है, ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, तुझे भी मार दे, और ये मुझे मारेंगे, मैं अकेला होगा, तू बच जाएगा। वो अलग हो गया, एड़ लगा करके घोड़े को तेज दौड़ाया, घोड़ा साइड में निकल गया। लेकिन अब शिवर के पीछे आते रहे उबैद का गुलाम और चंद सिपाही। आते आते उबैद के गुलाम ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी और उबैद के गुलाम का घोड़ा जब तेज दौड़ा, सिपाही पीछे रह जाते हैं। अब सिपाही जब पीछे रह गए, उबैद का गुलाम अकेला हो जाता है। शिवर ने पीछे मुड़ करके देखा, अकेला आ रहा है। अल्लाह अकबर। शिवर ने अपने घोड़े की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी, रफ्तार धीमी की है। अब ये उबैद का गुलाम आगे बढ़ा, तलवार का वार किया था, लेकिन जैसे ही शिवर पर तलवार का वार किया,
تاریخ بتاتی ہے تلوار کا وار کرنے کے بعد شمر نے اس کے بعد کو خالی پھیر دیا، اور خالی پھیرنے کے بعد پھر شمر ایک زبردست وار کرتا ہے. شمر کا ایک بار بھی عبید کا غلام نہ روک پاتا ہے، زمین پر آ کر کے گرتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سپاہی آ گئے، شمر بھاگ گیا. شمر کے بھاگنے کے بعد سپاہیوں نے عبید کے غلام کو لے لیا اور لے جا کر کے عبید کے غلام کو عبید کے پاس پیش کر دیا. عبید نے دیکھا تو دیکھ کر کے بولا اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، اگر یہ بتا دیتا تو میں اسے بتاتا کیا کرنا ہے، یہ اکیلا چلا گیا بغیر بتائے. اللہ اکبر. اس لیے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، اس لیے یہ مارا گیا. اب اس کے بعد معاملات یہ بنتے ہیں پیارے. اب جب وہ شمر جو ہے ایک گاؤں میں پہنچا، چھوٹا سا ایک گاؤں تھا. گاؤں میں جانے کے بعد اس گاؤں کے لوگ کسانی کیا کرتے تھے، کھیتی کیا کرتے تھے. اس گاؤں کے باشندے، اسی گاؤں کے اندر ایک کسان تھا. اس کسان کے گھر میں جا کر کے شمر نے اسے مارا پیٹا، اور مارنے پیٹنے کے بعد اللہ اکبر اسی کے گھر میں زبردستی قیام کر لیا. اور قیام کرنے کے بعد پھر خط تحریر فرمایا، اور خط تحریر کرنے کے بعد اس پر لکھا اپنا پتہ، اور پتہ لکھنے کے بعد کہا یہ خط لے لو اور لے جا کر کے غالباً ملک شام یا کسی اور جگہ کے گورنر کو کہا تھا یہ خط جا کر کے دے دینا، میری خبر اس تک پہنچا دینا. اور وہ کسان جانا نہیں چاہتا تھا تو پھر مارا اور مار کر کے اسے بھیجا. تاریخ بتاتی ہے جب کسان کو مارا، مار کر کے بھیجا، بیچارہ نکل پڑا. اور نکلنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ راستہ میں جب یہ جا رہا تھا تو ایک بڑی بستی اور پڑتی تھی. وہ بھی ایک گاؤں تھا لیکن بڑا گاؤں تھا. جب دوسری بڑی بستی پڑی، اسی بستی کے اندر اس کسان کا ایک دوست رہتا تھا. اللہ اکبر. اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کے اس نے شمر کے تشدد کو بیان کیا. اس طور پر مجھے مارا ہے شمر نے، اس طور پر تکلیف و اذیت دی ہے شمر نے. تاریخ بتاتی ہے جب یہ بیان کر رہا تھا اسی وقت عبید کا کوتوال بستی میں آیا ہوا تھا. اس بستی میں عبید کے کوتوال کے ساتھ چند سپاہی موجود تھے. ایک سپاہی کی باتیں سن لیتا ہے اور سننے کے بعد اس کسان کو لے کر کے کوتوال کے پاس آ جاتا ہے اور کوتوال سے کہتا ہے شمر نے اس پر بھی تشدد کیا ہے، شمر نے اس پر بھی ظلم کیا ہے. اور شمر کا پتہ یہ جانتا ہے. پتہ پوچھا گیا اس سے، اس نے پتہ بتا دیا شمر کا. رات کی تاریکی میں اللہ اکبر کبیرہ یہ کوتوال پہنچا. وہاں سے 18 کلومیٹر کی دوری پر شمر تھا، لیکن جیسے ہی کوتوال نکلا اندھیرا ہو چکا تھا. رات کی تاریکی آ گئی تھی. شمر سو رہا تھا لیکن تاریخ بتاتی ہے شمر کے سوتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ جب گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں آتی ہے تو شمر اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے. اس کے دماغ میں بات آ گئی یار ایسا لگتا ہے یہاں پر ریچھ بہت زیادہ ہے، یہ ریچھوں کے ٹہلنے کی آواز ہے. لیکن جب وہ گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز تیز ہوتی ہے تو عقل کہتی ہے نہیں، ایسا لگتا ہے عبید کے سپاہی آ گئے. ترنت ہی بیدار ہوا، اپنی تلوار کو نکالا اور ایک چادر کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اس نے گھر سے نکل کر کے بھاگنا شروع کیا. لیکن جیسے ہی گھر سے نکل کر کے بھاگ رہا تھا اللہ اکبر اب تاریخ بتاتی ہے یہ گھر سے نکل کر کے بھاگتا جا رہا تھا. لیکن پیارے ذرا غور فرمائیے گا یہ گھر سے نکل کر کے بھاگا، سپاہیوں نے دیکھ لیا نکل کر کے کوئی بھاگا ہے، اس کا پیچھا کیا. جب اس کا پیچھا کیا یہ چادر لپیٹے ہوئے تھا، جا کر کے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اسی وقت اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد شمر کا سر لے لیا. لینے کے بعد سر لے کر کے چلے گئے اور اس کی لاش کو وہی لیا، لے جا کر کے کتوں کے سامنے پھینک دیا. کتوں نے نوچ نوچ کر کے اس کی لاش کو کھایا ہے. اللہ اکبر. اس طور پر انتقام لیا گیا ہے، انتقام میں خوب لیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تاریخ بتاتی ہے شمر کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. شمر کا جسم کتوں کو کھلا دیا گیا اور سر لے جا کر کے عبید کے سامنے پیش کر دیا گیا. عبید نے جب سر دیکھا دیکھ کر کے کہا اچھا یہ ظالم بھی مارا گیا. اور بتاؤ کون ہے؟ اب جس کے نام کوفہ والے بتاتے رہے فلاں بندہ یزید کے ساتھ گیا تھا، یزیدیوں کے ساتھ. فلاں بندہ گیا تھا امام حسین کے قتل کے لیے، فلاں بندہ گیا تھا امام حسین کے قتل کے لیے. جس کا نام بتاتے جاتے تھے یہ اسے کو مارتا جاتا تھا اور اعلان کرتا جاتا تھا امام حسین کو قتل کرنے والا ایک بھی زندہ نہ بچے گا جب تک میری سانس میں سانس باقی ہے، ایک کو بھی میں جینے نہیں دوں گا. اب یہ اعلان اس نے کر دیا. بس 2-4 منٹ کی بات ختم کر رہا ہوں. یہ اعلان اس نے کر دیا اور اعلان کرنے کے بعد اب کوفہ کی زمین پر یہ کے بعد دیگر مارتا رہا کوئی ایک بھی نہ بچا ایسا جو امام کا قاتل ہو. اس کی نظر میں جتنے قاتل آئے سب کو مار دیا اس نے. بلکہ بعض لوگوں کا سر نذرانے کے طور پر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی بھیجا، ابن سعد کا اس کے بیٹے کا سر بھی نذرانہ بھیجا تھا۔ محمد بن حنفیہ کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار دیکھیں یہی وہ ظالم ہے جو لشکر کا امیر بن کر کے آیا تھا کربلا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ بھیجا ہوا۔ لیکن ساروں کو جب مار لیا، اب اس کی خلافت کوفہ کے اندر مکمل بادشاہ بہترین طریقے سے بادشاہ چلنے لگے۔ اب یہ ہو گیا بادشاہ کوفہ کا، بادشاہ چل رہی ہے، بادشاہ چلی، تب معاملات یہ بنے، یہ ظالم کتنا اچھا کام کیا تھا امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر، لیکن آج ظالم نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر کے اچھا کام کرنے کے بعد جب سب کچھ کر چکا، اعلان کر دیا لوگوں میں نبی ہوں، معاذ اللہ، اعلان کر گیا لوگوں میں نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے، اتنا کام کر جاتا ہے جنتی ہونے کا کہ جنت ایک بالش رہ جاتی ہے، پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمیوں کا کام کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جہنمیوں کا کام کرتا ہے، اتنا کام کر چکا ہے کہ ایک بالش جہنم اس سے رہ جاتی ہے، پلٹ پڑتا ہے اور پلٹ کر کے پھر وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس نے پہلے اچھا کام کیا، پہلے جنتیوں والے کام کیے، اور آخر میں جب یہ بگڑا تو ایسا بگڑا، بولا میرے پاس جبریل آتا ہے، میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ جیسے اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، آپ نے اس کا طاقت کیا، اس کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ میں یہ مارا گیا۔ یہ محب اہل بیت بن کر کے اگر اپنی زندگی گزارتا، نبوت کا اعلان نہ کرتا تو یقیناً اس کے لیے جنت کھلی ہوئی ہوتی، لیکن اب یہ جہنم میں جلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں آدمی کچھ بھی کر جاتا ہے، کچھ بھی۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہہ دیا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں کوئی دجال نکل کر کے آ گیا تھا، بولا میں نبی ہوں۔ ایک ظالم نے دعویٰ کر دیا تھا میں عیسیٰ ہوں، معاذ اللہ۔ ایک دجال نے بھی کچھ دن پہلے دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، معاذ اللہ۔ یہ جو اس طور پر دعویٰ کرنے والے نکل کر کے آ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے چکر میں، لیکن یاد رکھیں کسی بھی ایسے دعویٰ کرنے والے کو دھوکے میں نہیں آنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ جان کائنات کے بعد کوئی نبی، زور سے بولو، کوئی نبی نہیں آیا۔ میرے آقا سب سے آخری نبی ہے، نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آئیں گے، لیکن سنیں پیدا ہو کر کے نہیں آئیں گے، یہ بھی خیال رکھیں۔ کوئی پیدا ہو کر کے کہتے میں عیسیٰ ہوں کہ مان لیں گے؟ بولے زور سے، مانیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر کے پھر کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے۔ کہاں سے؟ چوتھے آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر نازل فرمائے گا، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے آ کر کے کیا کریں گے؟ اپنا جو ان کا دین تھا، دین عیسوی، اس کی بات کریں گے، شریعت عیسوی کی نہیں، شریعت مصطفیٰ کی بات کی جائے گی، شریعت مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر آ کر کے میرے آقا کا کلمہ پڑھیں گے، آقا کا کلمہ پڑھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھیں گے، اور پڑھ کر کے اسی دین و شریعت کا پرچار و پرسار کریں گے، اسی دین و شریعت کا۔
پھر چاروں پرسار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تسلیم کریں گے، پھر شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور مدینہ شریف میں آپ مدفون ہوں گے، ہے نا؟ لیکن کوئی نبی اپنی شریعت اور دین لے کر کے نہیں آئے گا۔